السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، تمام کمال کی تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے سواری کو مسخر کیا۔ دوستو، آج ہم سفر کر رہے ہیں سوات موٹر وے پہ چک درہ سے لے کے آپ کو دکھاتے ہیں کرنل شیر خان انٹرچینج ثوابی تک۔ دوستو، ابھی ہم چک درہ موٹر وے پہ داخل ہو گئے ہیں اور جا رہے ہیں ٹنل کی طرف جو پلائی کی طرف نکلتا ہے۔ تو دوستو دیکھتے جائیے، اور موٹر وے کے حالات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سوات کی موٹر وے کب تک کیسے جو ہے نا بنی ہوئی ہے اور کہاں کہاں پہ خراب ہے یا ابھی کام رہتا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم گزر رہے، سامنے سے ٹنل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں تک پلسو کی اور ٹنل تک، بلکہ اس ٹنل سے نکلنے تک بالکل موٹر وے صاف طریقے سے الحمدللہ چکی ہے، اور ٹنل بھی بہت خوبصورت بنا ہوا ہے۔ دو ٹنل آپ کو سامنے سے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں دائیں سائڈ والا ٹنل ابھی زیر استعمال ہے، مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں گاڑیاں جو ہے نا اس کو استعمال کر رہی، جبکہ بائیں سائڈ والا ٹنل ابھی تک بند ہے۔ دیکھ لیا آپ نے کہ گاڑی نے بائیں والا سائڈ کو ٹنل کو چھوڑ کے دائیں سائڈ پہ چلنے لگا۔ ڈبل ٹرپک اسی سائڈ پہ ہے، اس سائڈ کا بھی اور اس سائڈ کا بھی۔ تو ابھی ہم ٹنل کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو آپ خود ہی دیکھ لیں گے کہ کتنے خوبصورت انداز سے بنا ہوا ہے یہ ٹنل۔ پاکستان میں میرے خیال میں اس طرح کے خوبصورت ٹنل کم ہی ہوں گے۔ اس ٹنل میں داخل ہوتی ہی مجھے تو حرمین شریفین، خصوصاً مکہ مکرمہ کے وہ ٹنل یاد آتے ہیں جس میں ہم عمرے کے دوران گھومے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بار بار اس کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی حرمین شریفین کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ تو دوستو، یہ ٹنل سے ہم گزر رہے ہیں، ٹنل کے ایک سائڈ سے ہم گزر گئے، دوسری سائڈ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اس سے آگے جیسے ہی باہر نکلیں گے آپ کو وہ جگہ نظر آئے گا جو ابھی سوات موٹر وے میں جس پہ کام جاری ہے اور ابھی تک مکمل نہیں ہو چکی، تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ اور یہاں پہ ایک خطرناک چڑھائی ہے، تو سوات موٹر وے پہ سفر کرنے سے پہلے آپ سب کو اس چڑھائی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو دوستو، یہ سامنے سے دو ٹنل جو نظر آ رہا ہے، یہ ابھی اس کے اندر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ ٹنل بھی ہے، راستے میں بہت سارے ٹنل ابھی رہتے ہیں۔ ان میں سے گزرتے ہوئے آپ کو میں دکھاؤں گا کہ یہاں سے ہم اتر گئے شارٹ کٹ پہ، تو وہ بھی دکھاؤں گا کہ کہاں سے شارٹ کٹ ختم ہوتا ہے اور واپس ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ایک خطرناک چڑھائی ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے خطرناک موڑ۔ تو یہاں پہ آپ کو بار بار ریڈ بورڈ نظر آئیں گے، اس پہ لکھا ہوگا خطرناک موڑ، کہیں پہ لکھا ہوگا کہ صرف 15 کی سپیڈ پہ جانا ہے۔ تو احتیاط کیجئے، سپیڈ کم کیجئے، یہی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ بہت خطرناک چڑھائی ہے، بہت سارے لوگوں کے جان لیوا کا سبب بھی بنی۔ یہ گاڑیاں کھڑی ہے، آپ کو نظر آ گئی کہ درمیان میں یہاں پہ پانی کا چشمہ ہے، تو لوگوں کی گاڑیاں گرم ہو جاتی ہے، تو یہاں پہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے کہ چشمہ ہے اور لوگ گاڑیوں کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو اندازہ ہو رہا ہوگا آپ کو کہ یہ کتنی خطرناک چڑھائی ہے، کیونکہ اتنی آہستگی سے اترنا اور چڑھنا ہو سکتا ہے۔ اس چڑھائی میں بہت ہی بہتر ہوتا ہے کہ اس میں فاصلہ رکھ لیا جائے۔ فاصلہ بہت اہم ہے، اور اس کے موڑ بہت خطرناک ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے، جو بتانے سے پتہ نہیں چلتا، خود ہی بندہ دیکھ لے تو ان کو سمجھ آتا ہے۔ اور چڑھائی بھی اس طرح کہ اس پہ پیدل چلنے والے کے پاؤں رک جاتے ہیں بالکل۔ تو اس پہ گاڑی بھی چلتی ہے، لیکن بہت مشکل سے، کمزور گاڑیوں کی بس کی بات نہیں، یا جس کے بریک کمزور ہو ان کو بھی یہاں سے نہیں آنا چاہیے۔ یہ چڑھائی میں تفصیل سے اسی لیے دکھا رہا ہوں کہ نئے لوگ اس پہ آنے سے پہلے اپنی گاڑی کو چیک کریں، اپنے ڈرائیوری کو چیک کریں، اپنے بریک کو چیک کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں پہ آ کے ایک مشکل سے دو چار ہو جائے۔ تو یہ ایک خطرناک چڑھائی ہے دوستو۔ یہ سفر اور گاڑی میں سفر اللہ تعالیٰ نے سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، تو ذکر اذکار میں گزارنا چاہیے، کیونکہ ہم ابھی اتر رہے تو سبحان اللہ کا ذکر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایک خطرناک حالت ہے۔ یہاں سے اگر گاڑی گر گئی تو نیچے بہت خطرناک کائی ہے، بہت زیادہ دور اور گہری کائی ہے، جس میں کئی گاڑیاں گر چکی ہے، اور سب کے سب سوار اس میں جو ہے نا
وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں داخل کر دیں۔ تو ہمیں احتیاط کرنے چاہیے، کیونکہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی میں گزارنا چاہیے، نہیں کہ اس کو مستی میں گزار لیا جائے، نشے میں گزار لیا جائے، اور ایسے مستیاں کیے جائے کہ ہمارے جان لیوا کی سبب بنے۔ دوستو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کتنے خطرناک موڑ ہے، گاڑی کس طرح سے مڑتی ہے کہ دوسری سائڈ صحیح طرح سے نظر بھی نہیں آتی۔ تو ابھی ہم نیچے کی طرف کافی آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی ایک دو موڑ رہتا ہے کہ جو بہت خطرناک ہے۔ تو سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ کائی ہے، یہ بہت بڑی کائی ہے، جو جتنا اترتے جاتے تو اتنی اس کی گہرائی کم ہوتی جاتی ہے، لیکن اس کے موڑے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اگر صرف چڑھائی ہوتی تو گاڑی تیزی سے نکل جاتی، ایک بار موشن پکڑ لیتی تو آسانی سے چلی جاتی، لیکن اس میں خطرناک یہ ہے کہ موڑے بھی بہت ہی خطرناک موڑے ہیں، اور یہ ایسے پہاڑی سلسلہ ہے، یہاں کو پلئی کہتے ہیں، یہاں کا مالٹا جو ہے نا بہت زیادہ مشہور ہے، اس کی وجہ سے پلئی بھی لوگوں کو پلئی کا نام یاد ہے۔ لیکن یہاں گرمی بہت شدت کی ہوتی ہے، اس کے پہاڑوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل سبزے سے بالکل پاک ہے، اس میں بالکل گھاس وغیرہ نظر نہیں آتا۔ ابھی ہم نیچے اترنے کے قریب ہے، ابھی ہمیں اس طرح لگ رہا ہے کہ بالکل چڑھائی سے الحمدللہ اللہ رب العالمین کے خصوصی فضل سے ہم خیر خیریت سے نیچے اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کی سفر جو ہے نا آسان فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ خیریت سے گھر پہنچائے، اور سب کو یہ سوات اور اس طرح کے خوبصورت علاقے جن جن کا شوق ہے سب کو اللہ تعالیٰ دکھائے خیر خیریت سے۔ تو دوستو یہاں پہ آ کے جو ہے نا سکون کا سانس بندہ لے لیتا ہے کہ ابھی جو ہے نا چڑھائی ختم ہو گئی، ہم خیر خیریت سے اتر گئے، اور یہ سامنے جو بریکر نظر آ رہے ہیں تو چڑھائی شروع ہونے کی علامت ہے، اور اس سائڈ سے جدھر سے ہم جا رہے ہیں تو یہ چڑھائی ختم ہونے کی علامت ہے۔ تو دوستو چڑھائی چڑھتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے کہ یہاں سے جو ہے نا فاصلہ بہت رکھیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ آپ کی گاڑی کمزور ہے یا آپ سے آگے جانے والا گاڑی کمزور ہے۔ تو اگر وہ کمزور ہو اور راستے میں رک جائے تو آپ کے لیے مشکل کی باعث بن سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ صرف کمزور گاڑی نہیں طاقتور گاڑی بھی رک جاتی ہے، ان کا بھی زور ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا اگر فاصلہ نہیں ہوگا تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ اگر آپ فاصلہ رکھیں گے تو اگر آپ کراس نہ کر سکے تو کم از کم اس کو تو کراس کر لیں گے، اس مشکل سے آپ بچ جائیں گے۔ تو اب ہم نیچے اتر گئے ہیں، یہاں پہ یہ شارٹ کٹ ہے، تو اس شارٹ کٹ میں جو ہے نا ہوٹل بنے ہوئے ہیں، کیونکہ موٹر وے پہ تو اس طرح کے عوامی ہوٹل نہیں ہوتے، تو یہاں پہ جو ہے نا ہوٹل بنے ہوئے، اور بڑی گاڑیوں والا لازماً یہاں پہ رکتے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی کے ہوٹل میں رکتے ہیں۔ تو ہمارے ڈرائیور جو ہے نا اس نے گاڑی موڑ لیا ترسکون ہوٹل میں، تو یہاں پہ نماز پڑھنے کا بھی ٹائم تھا اور کھانا کھانے کا بھی ٹائم تھا، کچھ لوگوں نے کھانا کھایا، کچھ نے چائے پیا، کچھ نے نماز پڑھ لیا، اور یہاں سے پھر ہم نے سفر شروع کر لیا ہے۔ تو ابھی بھی ہم شارٹ کٹ پہ ہے، تو یہ شارٹ کٹ میں جو ہموار راستہ ہے وہ بھی خطرناک موڑوں سے بھرا ہوا ہے، جو مختصر میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ تعالی ہماری حال پہ رحم فرمائے، اللہ تعالی جلد سے جلد موٹر وے میں جو کام رہتا ہے وہ بھی مکمل فرمائے، تاکہ لوگوں کے لیے آسانی کا سبب بنے۔ تو موڑ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی خطرناک موڑ ہے، بہت ہی کم سپیڈ میں اس کو کراس کرنا چاہیے، کیونکہ روڈ بھی کم ہے اور موٹر وے کی وجہ سے اس شارٹ کٹ پہ رش بہت زیادہ ہے۔ ہاں جی، تو اب ہم شارٹ کٹ سے نکل رہے، آپ کو پاکستان کی پرچم لہراتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تا صبح قیامت قائم رکھے۔ تو اس سے ہم گزر گئے، اور آگے جس طرح کہ میں نے بتایا تھا کہ موٹر وے ٹنل سے نیچے اترتے ہوئے شارٹ کٹ پہ ہم اتر رہے تھے، تو یہ بھی بتایا تھا کہ ختم ہونے پہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو یہ اگلے چڑھائی سے چڑھتی ہی ہم موٹر وے پہ دوبارہ چڑھ جائیں گے۔ تو یہ ہو گیا درمیان میں سے شارٹ کٹ راستہ، اور اصل موٹر وے یہی سے جدھر سے ہم چڑھ رہے تو یہی سے سیدھا ہوگا، اور اس ٹنل سے نکلتے ہوئے آخری ٹنل جس سے ہم نکلے، جس کو ہم نے کراس کیا، اسی سے گزرتا ہوا چک درہ کی طرف جائے گا۔ تو بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑیاں ہے، درختیں ہیں، باغات ہے، کھیت ہے، خوبصورت علاقہ ہے، بہت ہی زیادہ دل کو چھو لینے والا۔ اور یہ ہے کہ شور و غل اور اس طرح کے بازاروں اور اس سے بھی خالی ہے، تو بازاروں سے تنگ لوگوں کے لیے، جو بازار اور شور و غل سے تنگ آ چکے ہیں، ان کے لیے بھی بہترین علاقہ ہے۔ سیاح ویسے بھی بہت آتے ہیں، لیکن
یہ سارا راستہ جو ہے نا سیاحوں کی تفریح کا سبب بنتا ہے۔ تو ہاں جی دوستو، یہ آپ کو نظر آ گیا ہوگا کہ یہاں سے جو ہے نا مستقل موٹر وے پہ ہم واپس چڑھ گئے، تو پیچھے کی طرف جو راستہ چھوڑ گیا یا جدھر سے یہ روڈ سیدھا جاتا ہے یہی اصل موٹر وے ہے جس پہ ابھی ہم چڑھ گئے۔ دوستو یہ ادھر سے نیچے فلائی کا گاؤں یا بازار شروع ہوتا ہے، تو اصل موٹر وے یہی پہ تھا، لیکن آگے بھی کچھ شارٹ کٹ اور کچھ کام ابھی باقی تھا، تو اس سے نیچے اتر کے ہم پلائی انٹرچینج کے ذریعے دوبارہ موٹر وے پہ چڑھ گئے۔ ابھی ہم یہ صوابی کی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ کب جو ہے نا زندگی کا شام ہو جائے، کسی وقت کو بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، خصوصاً گاڑی میں گانے وغیرہ سننے، میوزک سننے، اس طرح کے یا موبائل پہ ایسے ویڈیو دیکھنے سے بہتر ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اسی طرح کے اذکار کو جو ہے نا اپنے لیے خزانہ کرتے جائے، اپنے لیے آخرت کی بقا کے لیے، آخرت میں کامیابی کے لیے، وقتوں کے ضیاع سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہمیں لگنا چاہیے۔ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کیونکہ یہ سفر ہے، اس سواری کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے، لیکن کبھی کبھی تنبیہ کے طور پہ، امتحان کے طور پہ، یا اللہ تعالیٰ اپنی طاقت دکھاتا ہے، یا لوگوں کا ٹائم جو ہے نا پورا ہوتا ہے، تو یہی سواری ہماری موت کی سبب بنتی ہے جو ہمیں سہولت دیتی ہیں۔ ہاں جی دوستو، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم الحمدللہ خیریت سے پہنچ گئے۔ یہ اب دیکھ رہے گوڈ بائی سوات، تو ابھی ہم سی پیک سٹی میں نکلنے والے ہیں، ٹول پلازے میں ہم پہنچ چکے ہیں، اور یہاں سے ہم اسلام آباد موٹر وے پہ چڑھیں گے۔ تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ یہاں سے ہم اتر گئے۔ اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم سے ہمارا سفر بہت سہولت اور آسانی سے طے ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عام زندگی میں بھی سہولت کی زندگی، آسانی کی زندگی دے، اور قیامت میں ہمارے ساتھ حساب پہ نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حساب یسیرہ، یہی دعا کرنا چاہیے کہ اللہم حاسبنی حساب یسیرہ، تو آسان حساب۔ اگر حساب پہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اگر پوچھے کہ ہاں جی ظہر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، تو کیوں کا جواب ہمارے ساتھ کیا ہے، یا کون دے سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ ہاں جی فجر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، عصر کی نماز کیوں نہیں پڑھی، اس سال زکوٰۃ کیوں نہیں دیا، فلاں کے ساتھ ظلم کیوں کیا، تو کسی چیز کا حساب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے۔ تو اسی لیے حساب یسیرہ، اللہم حاسبنی حساب یسیرہ، کہ بس اللہ تعالیٰ کے سامنے سے حساب گزرے اور کچھ بھی نہ پہنچے۔ ہاں جی دوستو، بورڈ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ سی پیک سٹی، اور دایا سائڈ پہ پشاور اور اسلام آباد کی طرف گاڑیاں نکلتی ہے۔ تو آپ کو ابھی نظر یہ بھی آ جائے گا، یہاں تک میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ قیام الطعام تھا، اس سے آگے یہ والا موٹر وے روڈ ہے کہ جو اسلام آباد اور پشاور کی طرف جا رہی ہے۔ ہماری گاڑی بھی اسلام آباد کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس روڈ کو چھوڑ گئی، اس سے آگے جا کے واپس یو ٹرن لیتی ہے، اور اس سائڈ پہ آ کے اسلام آباد ٹول پلازے میں داخل ہوتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھ لیا اسلام آباد کا بورڈ کہ یہاں سے ہم داخل ہو گئے۔ تو وہ جو شارٹ راستہ تھا وہ ڈرائیور نے چھوڑ دیا، کچھ سمجھ ہمیں نہیں آئے کہ کیوں چھوڑا، لیکن یہ ان کی بات ہے۔ دوستو ہمیں اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، تاکہ آپ کے لیے ہم اولاگ بہترین سیروں کے ویڈیو اور اس طرح کے ہول سیل مارکیٹس کے ویڈیو اور بھی بہت سارے خوبصورت دعوتی ویڈیو آپ کے لیے ہم لاتے رہے۔ تو آپ کا ایک ایک شیئر، ایک ایک اچھا کمنٹ ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنے گا، تو ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ ہم داخل ہو چکے ہیں، ٹول پلازے سے گزر چکے ہیں۔ آگے جو ہے نا ہم سوات یا لاہور موٹر وے پہ داخل ہو رہے ہیں، لاہور یا پنڈی موٹر وے پہ ہم داخل ہو رہے ہیں۔ جو تیز گاڑیاں جا رہی ہے موٹر وے ہے، اور ہم داخل ہونے والوں میں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔